बेजारी है, इसका तिलिस्म हमको तोड़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशंस में आला तरीन तालीम और रिसर्च हमको हासिल करनी है। कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, लेकिन उसको फैलाने की, पहुंचाने की जिम्मेदारी हम पर आयत की गई है। इसलिए हमारे बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च के लिए हमको भेजना है, क्योंकि आज दीन की तबलीग जो है बिजली की रफ्तार से इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से हो सकती है। हमारे जो मुकर्रिर हैं वो हैं मुबारक कापड़ी साहब, जो कि एक आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम हैं, जो तालीम व तरबियत के उन्वान पर अब तक 3200 से ज़ायद लेक्चर्स दे चुके हैं, जो असातिज़ा की रहनुमाई के लिए मुल्क भर में 200 से ज़ायद तालीमी वर्कशॉप मुनाकिद कर चुके हैं। तालीम व तरबियत के उन्वान पर मुल्क भर के सरकर्दा अखबारात में 900 से ज़ायद मज़ामीन लिख चुके हैं। रहनुमा, जागते रहो, मुबारक अक़वाल, अंधेरे उजाले समेत तालीम के मौजू पर कुल 9 किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। और सबसे ज़्यादा अहम बात ये कि वो बाअमल माहिर तालीम और दानिश्वर हैं। इसका जीता जागता सबूत ये है कि मुबारक कापड़ी साहब की दुख्तर अर्जुमंद बड़ी बेटी डॉक्टर मुज़ना ने इस साल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के इम्तिहान में पूरे महाराष्ट्र में अव्वल मकाम हासिल किया है। जैसा कि आपने देखा, कल इमाम हरम सऊद अश-शुरैम साहब ने उन्हें इसके लिए एक यादगार शील्ड दिया है। ये ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने वाली वो पहली मुस्लिम खातून हैं, और ख़ूबी ये है कि डॉक्टर मुज़ना मुकम्मल हिजाब में रहती हैं और IRF में लड़कियों को दरसे कुरान भी देती हैं। आइए कैंपस में दीन से वाबस्तगी के मौजू पर इस माहिर तालीम और दानिश्वर को सुनें। मैं बड़े अदब के साथ मुबारक कापड़ी साहब को दावत देता हूं कि वो आएँ और अपने मौजू पर लबकुशाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेरे आज के इस तकरीर का मौजू है कि कैंपस में दीन से वाबस्तगी। कैंपस से मुराद ये है कि कॉलेज या आला तालीमी इदारे या यूनिवर्सिटी या तहकीकी इदारे या रिसर्च सेंटर्स वगैरह, इन आला तालीमी इदारों में हमारे तलबा, हमारे स्टूडेंट्स क्या दीन से वाबस्ता रह सकते हैं, और अगर रह सकते हैं तो किस तरह, उसके लिए प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, कैसे उस पर हमको उस अमल करना है, कैसे मुमकिन है ये। आज तफसील से सर जोड़कर हम बैठेंगे और सोचेंगे इससे वाबस्ता तमाम मसाइल और उसके सारे वसाइल पर। ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया की तारीख़ शाहिद है, गवाह है, कुरान जो है वो इल्म का मंबा है, बल्कि उलूम का मंबा है, और इस दुनिया के सारे उलूम कुरान मजीद में मौजूद हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात, तमाम हुक्म उनका मजमुआ है, और कई किस्म के हुक्म हैं। हुकूक़ुल इबाद का हुक्म है, वालिदा वालिद वालिदैन के साथ में सुलूक उसका हुक्म है, अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से अहकामात हैं, विरासत के ताल्लुक़ से हैं, ख़वातीन का मकाम क्या है उसके ताल्लुक़ से कई अहकामात हैं, कई किस्म के अहकामात हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारे अहकामात में जिस हुक्म को अफजलियत बख्शी, जिस हुक्म को अव्वलियत बख्शी, वो हुक्म था इक़रा, पढ़। तमाम अहकामात में अव्वलियत अफजलियत जो है वो इक़रा को बख्शी गई है। इससे मालूम होता है कि इल्म की कितनी अहमियत हमारे यहाँ पर है। इल्म की अहमियत कुरान में जा बजा है। सूरह अलक़ सूरह में 96 आयत नंबर 1, सूरह कलम सूरह नंबर 68 आयत नंबर 1, इसके अलावा सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39, सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114,
ان تمام اس میں بلکہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں تو جس بات کی بڑھانے کی بات کی گئی ہے وہ دولت نہیں ہے بلکہ علم ہے، اس کی دعا فرمانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اتنی جگہوں پر نہ جانے کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو تمام احکامات میں لگ بھگ 800 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے علم اور حصول علم کے تعلق سے باتیں بتائی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا منظر یہاں پر یہ ہے کہ دینی علوم میں آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یسرون قرآن سے آگے ہماری بات نہیں بڑھتی ہے، اور عصری علوم میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اعداد و شمار دیکھ لیجئے اس ملک میں، صرف اس ملک کی بات کر لیجئے کہ یہاں پر ہمارے قوم کے اگر 100 بچے پرائمری اسکول میں پہلی جماعت میں داخلہ لیتے ہیں تو ان میں سے صرف 27 بچے جو ہیں وہ 10ویں تک یا 10 تک پہنچ پاتے ہیں، اور 73 بچے جو ہیں وہ مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف جماعتوں میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک ریشو ہمارے یہاں پر ہے۔ تو یہ اس کی اور ایک مثال دیکھ لیجئے، اس ریاست میں یہاں پر مسلمانوں کے کل 916 اردو میڈیم ہائی اسکولیں ہیں، یعنی 10ویں تک پڑھنے کا نظم ہے، لیکن مسلمانوں کی جونیئر کالجز کی تعداد جو ہے وہ صرف 112 ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں گویا ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ایس ایس سی کے آگے 10ویں کے آگے ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ سوچ لیجئے، یعنی جونیئر کالجز 112 جہاں پر کہ 11ویں اور 12ویں کا نظم ہے وہ صرف 112 ہیں۔ ان خطرناک اعداد و شمار کی بنا پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو غیروں کے جونیئر کالجز میں، سینئر کالجز میں، ڈگری کالجز میں داخلہ لینا پڑتا ہے اور ان کی طرف ان کو جانا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے والدین جو ہیں وہ بڑے تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ہچکچاتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم دوسرے کے غیروں کے کالج میں اپنے بچوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں، اور اگر بھیجیں تو کیا وہ دین سے وابستہ رہیں گے، اٹیچ رہیں گے، کیا وہ دین کی تعلیمات پر عمل کر پائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خدشات اور یہ وسوسے جو رہتے ہیں اس کی بنا پر ہمارے بچے جو ہیں وہ کالجوں کا رخ بہت کم تعداد میں کر رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سے وابستہ رہیں۔ تھوڑا سا تاریخ کی طرف ہم جاتے ہیں، تھوڑا تاریخ کے پنوں کو، تاریخ کے صفحات کو ہم پلٹتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات کو اس لیے پلٹ نہیں رہے ہیں ہم، وہ پدرم سلطان بود کی میں جو شراب ہے وہ بہت بری ہے کہ ہمارے آبا و اجداد سلطان ہوا کرتے تھے اور ان کے آج تاج جو ہیں وہ عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، یہ شراب بہت بری ہے، اس کے لیے نہیں، لیکن نئی نسل جو ہے ان کو ہم اس لیے بتانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا، کتنا روشن تھا۔ سوچ لیجئے اور بہت غور و فکر سے بات کو سمجھیے کہ اسلام کے ظہور میں آنے سے پہلے، تاریخ اڑا کے دیکھ لیجئے، اسلام کے ظہور میں آنے سے پہلے جو ہے دنیا میں اس روئے زمین پر کوئی بھی میجر تحقیق، ریسرچ نہیں ہوئی تھی۔ کسی قسم کی کوئی بھی میجر تحقیق، ریسرچ یا انوینشن یا ایجاد جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسلام نے جو ہے آنے کے بعد ظلم اور جبر کی جو بیڑیاں تھی اس کو توڑ دی، انسانی ذہن کے جو دروازے ہیں وہ واہ ہو گئے، اس کے دروازے کھلتے گئے اور تحقیق اور ریسرچ جو ہے اس کو موقع ملتا گیا۔ اور ہم کس حد تک چھائے ہوئے تھے؟ آج سے لگ بھگ 1100-1200 سال پہلے، جبکہ کسی قسم کے کوئی وسائل نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، اور اس وقت ہم کس طرح چھائے ہوئے تھے ہر فیلڈ میں، چاہے سائنس ہو، اس زمان کی ٹیکنالوجی ہو، طب ہو، حکمت ہو، ہر چیز میں جو ہم چھائے ہوئے تھے۔ میں صرف 1-2 مثال دوں گا کہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس پر 1-8 گھنٹے کا لیکچر دیا جا سکتا ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے سائنس ٹیکنالوجی میں۔ صرف 2-4 مثال جلدی دوں گا، جس میں سے ایک ہیں کہ ابو اسحاق ابراہیم، یہ دوسری ہجری صدی کے سائنسدان، یہ تحقیق کرتے ہیں ٹیلیسکوپ، آج کی بڑی تحقیق ٹیلیسکوپ، وہ تحقیق انہوں نے کی تھی۔ جابر بن حیان، یہ کیمسٹری کے بادشاہ، کیمسٹری کے فاؤنڈر، علم کیمیا کے فاؤنڈر، اور آج جو کئی جو تھیریز ہیں جو آج ہمارے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں کیمسٹری کے، جس کے عمل تصعید ہے، اس کا فلٹریشن ہے، لوہے کو زنگ لگنے سے بچانا ہے، یہ سارے تھیری جو ہیں وہ جابر بن حیان کی دریافت کرتا تھی۔ اس کے علاوہ احمد عبداللہ حبش، آج ہمارے کالج میں پڑھائی جا رہی ہے ٹیگنومیٹری، علم مثلث، وہ اس کے بانی تھے۔ ابو القاسم زہراوی، یہ سرجری کے بادشاہ تھے۔ کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ 1050 سال پہلے اس سائنسدان نے، اس سرجن نے، ابو القاسم زہراوی نے موتیا بندو کا کیٹریکٹ کا آپریشن کیا تھا۔
टॉन्सिल का ऑपरेशन किया था, सोच लीजिए। इसके अलावा और कई कई नाम हैं, अबुल हसन अली अहमद, इन्होंने जो है वो तहकीक की थी। वक्त की तकसीम जो है घंटा, मिनट, सेकंड, ये उसके बानी थे। 20 मिसालें मैं दे सकता हूं कि आज की जदीद तहकीकात जो हैं उसमें हमारा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और हमारी नई नस्ल को ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो मालूम पड़े कितना शानदार माजी हमारा था। लेकिन आज क्या आलम है, ये 400 सालों की गफलत है। बहुत सो गए हम, गालिबन असहाब कहफ से ज़्यादा सो गए, और जब हम नींद से जागे हैं तो देख रहे हैं कि सिर्फ मुकाबला रही हो रही है। और आज क्या आलम है, पिछले 100 सालों में साइंस या फिज़िक्स की तहकीक पर किसी भी मुसलमान को कोई बड़ा इनाम, अवार्ड जो है, नोबेल प्राइज़ वगैरह नहीं मिला। एक को मिला, उसके भी अकायद जो है बड़े मशकूक हैं। ये है, तो ये ऐसा क्यों होता आया है और उसका लाहे अमल क्या है? साइंस या फिज़िक्स की तहकीक पर किसी भी मुसलमान को कोई बड़ा इनाम, अवार्ड जो है, नोबेल प्राइज़ वगैरह नहीं मिला। एक को मिला, उसके भी अकायद जो है बड़े मशकूक हैं। ये है, तो ये ऐसा क्यों होता आया है और उसका लाहे अमल क्या करना है? हमको आला तालीम, हायर एजुकेशन, सिर्फ स्कूल तक रुकना नहीं है, सिर्फ 10वीं तक रुकना नहीं है, उससे आगे हमको जो बढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना है और क्यों? ये आला तालीम हमको क्यों हासिल करनी है? हायर एजुकेशन, स्कूल से होकर कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च, इन सब में क्यों जाना है? नंबर 1, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। रिसर्च करने का हुक्म जो है वो अल्लाह का है। पहली आयत, पहली सूरह की पहली आयत जिसके बगैर हमारी नमाजें नहीं होती, सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है। ये आयत जो है वो हमें रिसर्च का हुक्म देती है कि दरियाफ्त करो कितने जहां हैं, कितनी दुनिया हैं, दरियाफ्त करो, मालूम करो। तो हमको रुकना नहीं है, कई कायनात हैं, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कई जहान हैं। रिसर्च का हुक्म हमको ये आयत दे रही है। और सुन्नत नबवी हमको हुक्म भी है उनका ये है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी यही है, इसलिए हमको आला तालीम, हायर एजुकेशन हासिल करनी है। क्यों? नंबर 2, सुन्नत रसूल है ये। कैसे? मिसाल दूंगा उसकी। जंग बदर में 70 कैदी मक्का के जो मुसलमानों की तहवील में आए थे, उनको रिहा करने के लिए हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानते हैं क्या शर्त रखी? कैदी का मतलब क्या होता है? उनको टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनको अजियत दी जाती है। लेकिन हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या शर्त रखी थी उन 70 कैदियों को? कि उनमें से हर कैदी 10 मुसलमान नौजवानों को पढ़ना और लिखना अगर सिखाता है तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। बताइए कैसी शर्त है ये हिकमत सिर्फ हमारे पैगंबर के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनके पास ही हो सकती थी। और ये इस तरीके से आलम इस्लाम का कायम किया हुआ ये पहला स्कूल था जिसके फाउंडर, जिसके बानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और उसके टीचर्स, ये भी गौर करने की बात है कि उस स्कूल के टीचर्स वो थे जो न सिर्फ गैर मुस्लिम थे बल्कि साबित शुदा इस्लाम के दुश्मन थे। देखिए कि इल्म का फैज़ हासिल करने के लिए सुन्नत नबवी क्या है, क्यों हमको आला तालीम, रिसर्च में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाने का है। नंबर 3, और वो इसलिए कि हमसे कुछ गफलतें जो हुई हैं उसका हमको इज़ाला करना है, उसका हमको इज़ाला करना है। जैसे सुन लीजिए कि 11वीं सदी हिजरी में समत, डायरेक्शन बताने वाली कंपास जो है वो इन्वेंट हो गई, वो दरियाफ्त हो गई। उसके ज़रिए से वास्को डी गामा और कोलंबस ने कई बहरी रास्ते दरियाफ्त कर लिए और तिजारत की बड़ी बड़ी मंडियाँ वगैरह शुरू कर दी। मुसलमान बादशाह, शहनशाह उन सारी तहकीकात से गाफिल रहे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भाई ये तिजारत, बहरी रास्ते छोड़ दीजिए, कम से कम हज को जाने के लिए काबा के बहरी रास्ते दरियाफ्त करें कम से कम। वो भी उनसे नहीं हुआ था। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बिलाशुबा एक अजीम शहनशाह थे और उनकी जो फ़िक्र है उसकी बरकतें आज हम इस बारे सगीर में देख रहे हैं। बिलाशुबा वो हाथ से कुरान लिखा करते थे, बड़ी अच्छी बात है हाथ से कुरान की दावत करना, लेकिन
ان کے دور سے 40 سال پہلے چین اور فرانس میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہو چکی تھی. ہمارے یہاں پر ہمارے بادشاہوں کو اس کا علم نہیں ہوا. کم سے کم پرنٹنگ پریس ہم اس لیے کھولتے کہ کم سے کم تیز رفتاری کے ساتھ میں ہم قرآن چھاپتے اور قرآن کی تبلیغ اور تشریح کے راستے جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سامنے آتے. بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں پر مسلسل سائنس بیزاری کا عالم رہا ہے. اکبر کے 9 رتنوں میں بھی کوئی سائنسدان نہیں تھا. سب علوم لطیفہ کے تھے, کوئی شاعر تھا, کوئی کیا تھا, لیکن سائنسدان کوئی نہیں تھا. تو یہ جو علم بیزاری ہے اس کا طلسم ہم کو توڑنا ہے. اور اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو آئی ہے اس کو دین کی تبلیغ کے لیے ہم کو استعمال کرنا ہے. اس لیے ہمارے طلباء کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب ہونا ہے. ہائر ایجوکیشن, کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج دین کی تبلیغ جو ہے وہ بجلی کی رفتار سے اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اس لیے اس سے کمپیوٹر سے, آئی ٹی سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تمام جو ذرائع ہیں ان سب سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمارے طلباء کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, کمپیوٹرز میں, الیکٹرانکس میں, ٹیلی کمیونیکیشنز میں, اس میں اعلیٰ ترین تعلیم اور ریسرچ ہم کو حاصل کرنی ہے. کیوں؟ نمبر 4 سن لیجئے, صرف اس لیے نہیں کہ ہم کو اپنے پیٹ بھرنے ہیں, صرف اس لیے نہیں کہ روزی روٹی حاصل کرنی ہے, لیکن دوسروں کے معاملات میں اور ہمارے معاملات میں ایک فرق ہے. سن لیجئے, میں حوالہ دوں گا اس کا. آج یہاں پر بات ہوتی ہے مینجمنٹ کی, MBA کا بڑا ہوا کھڑا کیا گیا ہے, MBA کا زمانہ ہے, ہر طرف MBA کی باتیں ہوتی ہیں, مینجمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں, ریسرچ کی باتیں ہوتی ہیں. سن لیجئے, سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 55 میں یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ شہنشاہ مصر سے کہتے ہیں کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, کیونکہ میں حفاظت دار ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں, اور میرے پاس علم بھی ہے. سوچ لیجئے, آج ہمارے بچے جو سوچتے ہیں MBA کی ڈگری لیں گے, جاب ملیں گے, نہیں ملیں گے, کیا ہوگا. دیکھیے, دوسروں کے پاس علم ہوگا, لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑا ورثہ, سب سے بڑی سرمایہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم امین ہیں. ہم کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی کمپنی کے چیک بک پہ سائننگ اتھارٹی کے لیے بار بار سوچتے ہیں ڈائریکٹرز لوگ, بھئی یہ آدمی ایماندار ہے کہ کمپنی کے ستیاناش کر دے گا, کیا کر دے گا. سورہ یوسف سے ہم کو ترغیب ملتی ہے کہ ہم کو پہلے امین بننا ہے اور اس کے بعد علم والا. یہ امانت داری کا جذبہ, یہ خوبی, یہ وصف ہمارا ہے. اس لیے اگر ہم اعلیٰ تعلیم میں جاتے ہیں تو سرخرو ہو جائیں گے, چھا جائیں گے مکمل طریقے سے. صرف یہی نہیں, پلاننگ, منصوبہ بندی. آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک در ملک ایگریکلچر منسٹرز سوئے ہوئے ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. زراعت کچھ نہیں کام دے رہا ہے کیونکہ پلاننگ نہیں ہے ہمارے یہاں پر. یہ پلاننگ, منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی ہم کو قرآن سے ملتی ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 47 سے 49 تک, اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگلے 7 سالوں تک آپ مسلسل کھیتی باڑی کرو گے اور اس سے جو فصل اگاؤ گے اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے جو غلہ ہے اتنا نکالو گے اور ضرورت کی خوراک کے مطابق, اور باقی کو ان بالیوں میں محفوظ رکھو گے. اگلے 7 سال بڑے سخت آ جائیں گے. پلاننگ یہ ہم کو قرآن سے ملتی ہے, منصوبہ بندی. سارے ایگریکلچر منسٹر فیل ہیں اس کے سامنے. اس لیے ہم کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے. کیوں؟ بہت ساری 200 مثالیں ہیں, 200 باتیں ہیں, میں بہت مختصر جا رہا ہوں. آخری بات کہوں گا کہ ہم کو اعلیٰ تعلیم کالجوں میں ہمارے بچوں کو کیوں بھیجنا ہے, کیوں آگے کرنا ہے. سن لیجئے, قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, لیکن اس کو پھیلانے کی, پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 1 میں, تاکہ تو سارے جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جا. سارے دنیا والوں کو ہم خبردار کیسے کریں گے؟ جب دنیا والوں کی زبانیں جانیں گے, ان سے بات چیت کریں گے, انٹریکشن کریں گے, ڈائلاگ کریں گے, ان کی زبانوں سے واقفیت ہوگی. ان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اگر ہم جائیں گے اور وہ زبانیں سب سیکھیں گے تو ہی قرآن کا پیغام ہم پہنچا پائیں گے دوسرے لوگوں تک. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبان کو جاننے والے لوگ تھے. اس دور کی جو زبانیں ہیں جیسے کہ حبشی, رومی, فارسی, ان سب کے ایکسپرٹس ان کے پاس میں تھے تاکہ اپنے پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں, دوسروں تک پہنچائیں, قرآن کا میسج پہنچائیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات مارک کی کہ اس وقت کی یہودیوں کی ایک زبان تھی سریانی، اس سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی ان کے پاس میں نہیں تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ فوراً کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ یہودیوں کی زبان سریانی سیکھیں، تاکہ یہودیوں کے ساتھ میں کمیونیکیشن ہو، تاکہ ان کے ساتھ بات چیت ہو، ڈائلاگ ہو، ان تک میسج پہنچے۔ اس لیے وہ زبان سیکھنے کے لیے کاتب وحی کو مقرر کیا گیا۔ کہ اس زمانے میں اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ دوسری زبانوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا میسج پہنچے، تو آج ہم کو فرینچ اور جرمن اور اسپینش اور جاپانیز اور تمل اور تیلگو یہ کیوں نہیں سیکھنا ہے؟ کیوں ہم کو نہیں سیکھنا ہے؟ یہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اسلام کا میسج جو ہے ہم کیسے پہنچا پائیں گے؟ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے لیے کیوں اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب جب ہم نے ذہن سازی یہ کر لیا، ہم نے سوچ لیا کہ یس ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ریسرچ کے لیے ہم کو بھیجنا ہے، تو آج پھر سے وہی سوال لے کے ہم آتے ہیں کہ ان کالجوں میں وغیرہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سے وابستہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ دین سے وابستہ وہ اٹیچ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ سن لیجیے، اس کے لیے کیا سوچ ہماری ہونی چاہیے، کیا عمل ہونا چاہیے؟ ذرا نفسیات سمجھنے کے ہیں اپنے بچوں کی۔ میں مختصر کہوں گا اس تعلق سے، نفسیات کے تعلق سے۔ اکثر دیکھیں کبھی ہوتا ہے ہمارے گھر میں ایک بچی ہے، 7-8 سال کی بچی ہے، اب اس کو کچھ الٹے سلٹے کپڑے پہنائیں، فراک چھوٹا موٹا کٹا پھٹا ایسا فیشنیبل بڑا یہ کر دیا۔ کسی نے پوچھا بھائی آپ جیسے لوگ اور آپ کی بچی ایسے کپڑے پہن، ارے ابھی تو وہ بچی ہے، ابھی تو وہ بچی ہے۔ یہ معاملہ ہمارے گھروں میں بڑا عام رہتا، ابھی تو یہ بچی ہے۔ سن لیجئے، بچوں کو 2 چیزوں کی نقل کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ نمبر 1 والدین، اور نمبر 2 اپنا بچپن۔ ان کو نقل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ماں باپ کو اور بچپن کو۔ بچپن کی فوٹو دیکھتے ہیں، ارے بچپن میں ایسی تھی، میں ایسے کپڑے پہنتی تھی، اب بڑی ہوگی بھی ویسے ہی پہنوں گی۔ اس لیے ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی ہے، یہ گھر میں آپ استعمال نہ کریں۔ سن لیجئے کہ کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ سن لیجئے کہاں پر ناکامی ہو رہی ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، اس تعلق سے کہاں غفلت ہو رہی ہے؟ وہ غفلت ہو رہی ہے یہ جو نظام تعلیم ہے ہمارا آج بر صغیر میں، جو نظام تعلیم اس سب کانٹیننٹ میں، سارے ملکوں میں جو نظام تعلیم ہے بڑا ناقص ہے۔ یہ مکمل، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے۔